السلام علیکم دوستو، DHN سٹوری چینل میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک اندھے فقیر کی۔ بہت مدت ہوئی ملک ایران کے مشہور شہر تبریز میں ایک غریب اندھا فقیر رہتا تھا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھتا، بائیں ہاتھ میں لکڑی کا ایک بڑا سا پیالہ لیتا اور دائیں ہاتھ میں لاٹھی سنبھال کر بازاروں میں بھیک مانگنے نکل کھڑا ہوتا۔ سارا دن گلی گلی کوچے کوچے بھیک مانگتا اور جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا تو شہر سے باہر اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رات بسر کرنے آ جاتا۔ اندھے فقیر کی آواز میں بڑا درد تھا۔ بھیک مانگتے ہوئے طرح طرح کی نصیحت کرتا۔ اس کے جملے ان لوگوں کے دلوں پر بہت اثر کرتے۔ کبھی وہ کہتا، اے لوگو، غرور نہ کرنا، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جس نے غرور کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ پھر کبھی کہتا، اے لوگو، انصاف اور دیانتداری سے کام لو۔ یاد رکھو، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے خدا اس سے ایک روز سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اے لوگو، مجھے دیکھو، کبھی میں بھی تمہاری طرح آنکھوں والا تھا۔ کبھی اس شہر میں میری بھی بڑی عزت تھی، لیکن آج اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں۔ خدا کے لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اس قسم کی آوازیں لگاتا ہوا ایک روز وہ شہر کے گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا اور ایک امیر آدمی نے اس سے کہا، بابا، میں بہت عرصے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جو آوازیں لگاتے ہو وہ بھی سنتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے تم نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آؤ آج میرے پاس بیٹھو اور اپنی تمام کہانی سناؤ۔ فکر مت کرو، کس قدر بھیک تمہیں دن بھر گھوم پھرنے کے بعد شہر سے ملتی ہے وہ میں تمہیں دوں گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اپنی دکھ بھری داستان سچ سچ سناؤ۔ اندھے فقیر نے ابھی لاٹھی اور بھیک مانگنے کا پیالہ وہیں زمین پر رکھ دیا اور اس نیک دل امیر آدمی کو دعائیں دیتے ہوئے بولا، میاں، خدا تمہیں خوش رکھے۔ مجھے غریب کی آپ بیتی سن کر کیا کرو گے؟ بس جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کیے جاؤ۔ میں ایسا ذلیل اور سنگ دل شخص ہوں کہ میری داستان سننے کے بعد تم مجھے دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دو گے۔ امیر آدمی نے اندھے فقیر کو یقین دلایا کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس سے کہانی سننے کا خواہشمند ہے۔ اندھے فقیر نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی کہانی شروع کی۔ جناب، میں شہر تبریز ہی کا رہنے والا ہوں اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے بڑی شفقت اور محبت سے میری پرورش کی۔ میری ماں مجھے چھوٹا سا چھوڑ کر ہی مر گئی تھی اور میری دیکھ بھال کرنے والا میرے باپ کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ میرا باپ نہایت ہی غریب آدمی تھا۔ سارا دن گھوم پھر کر مختلف چیزیں بازاروں میں بیچتا۔ وہ اپنے کام میں بڑا محنتی تھا، دیانتدار تھا، اس لیے خدا نے اسے اس کے کاروبار میں برکت دی۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی اور اس نے شہر کے ایک بارونق بازار میں دکان خرید لی۔ کچھ عرصے بعد اس نے جواہرات کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ شہر میں باپ کی بڑی پہچان تھی۔ دوسرے چادر اور جوہری اسے زبانی وعدے پر ہزاروں لاکھوں کے جواہرات دے دیا کرتے تھے اور سارے شہر میں بلکہ تمام ملک میں میرے باپ کی ایمانداری اور شرافت کی دھوم تھی۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرا باپ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے ملک کا سب سے دولت مند جوہری بن گیا۔ مجھے اس نے برابر اپنے ساتھ کاروبار میں شامل رکھا اور تجارت کی اونچ نیچ اچھی طرح سمجھائی۔ وہ کہا کرتا تھا، بیٹا، یہ سب مال و دولت اور کاروبار میرے بعد تمہارا ہی ہے، تم ہی اسے سنبھالو گے، لیکن یاد رکھنا، دیانت، محنت، اچھے اور صاف کاروبار کی جان ہے۔ جب تک تم ان باتوں پر عمل کرتے رہو گے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے تجارت میں بے ایمانی، فریب اور دھوکے کو دخل دیا اور لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کے مال خریدنا شروع کیا، انہیں رقم ادا نہ کی، تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف یہ تمام دولت تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی
بلکہ تم خدا اور اس کی مخلوق کے سامنے بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہ طے کر لو کہ کیسے ہی حالات درپیش کیوں نہ ہوں، ایمانداری اور دیانت کو ہاتھ سے کبھی نہ جانے دینا۔ میں اپنے باپ کی یہ قیمتی باتیں اور عمدہ عمدہ نصیحتیں دن رات سنتا اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ کرتا۔ کچھ عرصے بعد میرا باپ دوسرے تاجروں کے ساتھ موتی کی خرید و فروخت کے ارادے سے بحرین کے سفر پر گیا۔ اسے ایک کاروبار میں بڑا نفع ہوا، مگر چند دن کے اندر اندر وہ بیمار ہو کر مر گیا۔ باپ کے مرتے ہی دنیا میری آنکھوں کے سامنے اندھیری ہو گئی۔ ایسا لگتا اس غم سے میں اپنے ہوش و خواص کھو بیٹھوں گا۔ کسی بات اور کسی کام میں جی نہ لگتا۔ ہر وقت باپ کی صورت نگاہوں کے سامنے رہتی اور ایک کونے میں منہ چھپائے آنسو بہاتا رہتا۔ آہستہ آہستہ یہ حالت دور ہونی شروع ہوئی۔ میں نے کاروبار کی طرف دھیان دیا۔ دوسرے تاجروں نے بھی میرا حوصلہ بڑھایا اور ہر قسم کے مشورے اور مدد کا وعدہ کیا۔ غرض میں دکان پر بیٹھنے لگا اور وہ تمام لگے بدے گاہک جو میرے باپ کی زندگی میں جواہرات خریدنے کے لیے دکان پر آتے، اب بھی آنے لگے۔ کچھ عرصے تک میں اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ایمانداری سے کاروبار چلاتا رہا، مگر پھر ایسا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی دھن میرے سر پر سوار ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ دکان میں جتنی تجوریاں رکھی ہیں، ان سب میں سونے کی اشرفیاں اور خیرے جواہرات نیچے سے اوپر تک بھرے ہوں اور میں انہیں دیکھ کر خوش ہوتا رہوں۔ دولت کمانے کی یہ ہوس روز بروز بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ میں اپنے باپ کے تمام نصیحتیں بھول گیا اور کاروبار میں بے ایمانی سے کام لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ گاہکوں کو دھوکہ اور فریب دے کر میں زیادہ دولت کما سکتا ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل ملامت بھی کرتا کہ مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جوں جوں دولت کے خزانے میرے پاس جمع ہوتے گئے، دل نے لعنت ملامت کرنا چھوڑ دیا۔ اب میں دھڑلے سے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر اپنی تجوریاں بھرنے لگا۔ ایک روز میں اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص آیا۔ اس کا لباس نہایت ہی بوسیدہ اور پھٹا ہوا تھا، چہرے پر رنج و غم کے آثار تھے۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور دعائیں دینے لگا۔ میں سمجھا کوئی بھیک منگا ہے، صبح صبح بھیک منگنے آ گیا۔ اس کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اسے دھتکار کر بھگانا چاہا، لیکن اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، جناب، میں فقیر یا بھکاری نہیں ہوں۔ کبھی میرا شمار بھی اس شہر کے کھاتے پیتے لوگوں میں تھا، لیکن بدقسمتی سے حالات ایسے خراب ہوئے کہ فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ اب مجبور ہو کر میں اپنی بچی ہوئی دولت کا آخری حصہ لے کر بازار میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اپنی جیب میں سے ایک قیمتی لال نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک میں نے ایک سے ایک قیمتی ہیرے اور جواہر دیکھے، لیکن اس جیسا لال کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ ایسا عمدہ نگینہ تو بادشاہوں کے خزانے میں ہی ہوا کرتا ہے۔ میں اس لال کو دیکھ کر دل میں خوش تو بہت ہوا، مگر مکاری سے کام لے کر یوں ہی بے پرواہی سے اسے دیکھتا اور ماتھے پر بل ڈال کر کہا، میاں، یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں، پھر بھی بولو کیا دے دوں اس کا؟ اس شخص نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، جناب، آپ اس شہر کے سب سے بڑے جوہری ہیں۔ یہی سوچ کر میں آپ کی دکان پر آیا تھا کہ اس قیمتی پتھر کی صحیح قیمت مجھے عطا کریں گے۔ یقین کیجئے، میرے پاس جتنے بھی قیمتی جواہر تھے، یہی ان سب میں بے مثال ہے، اور اب آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ اس شخص کی یہ بات سن کر میں نے ایک بار پھر اس لال کو ہاتھ میں اٹھایا اور خوب غور سے دیکھا۔ بے شک وہ بے حد قیمتی پتھر تھا۔ اس کی قیمت 1.5 لاکھ اشرفیوں سے کم نہیں تھی، لیکن میں نے مایوسی اور گردن ہلاتے ہوئے کہا، ارے صاحب، آپ کو دھوکہ ہوا ہے۔ یہ لال اس قدر قیمتی نہیں، اس میں تو کئی عیب ہیں، شاید آپ نے ان عیبوں پر غور نہیں کیا۔ پہلا عیب تو یہ ہے کہ اس کا رنگ ایک جیسا نہیں ہے، کہیں سے ہلکا اور کہیں سے گہرا، پھر وزن بھی کچھ زیادہ نہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جگر میں ایک داغ ہے۔ اگر یہ عیب اس میں نہ ہوتے تو یہ لاکھوں کی ملکیت کا ہوتا۔
اب تو اس کی قیمت چند دینار ہی رہ گئی ہے۔ میں نے لال اس کے سامنے دھر لیا اور بے پرواہ سے دوسرے کاموں میں یوں مصروف ہو گیا جیسے مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں، اگرچہ اندر سے میرے دل میں بڑی ہلچل مچ رہی تھی۔ یہ شخص لال کو اٹھا کر کسی دوسرے جوہری کی دکان پر نہ لے جائے، مگر معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجبوری کے ہاتھوں بہت پریشان تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اچھا جناب، جو آپ فرماتے ہیں وہ درست ہوگا، مگر اس وقت تو یہ لال مجھ سے خرید لیجئے، آپ کا بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ شکار پھنس چکا ہے اور یہ اپنا قیمتی لال میرے ہاتھ اونے پونے بیچ ڈالے گا۔ میں نے ہمدرد بن کر کہا، میاں، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ جو خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، فرمائیے اس کے کتنے پیسے دے دوں؟ اجی جناب، اب میں اپنے منہ سے کیا عرض کروں؟ جو قیمت آپ مناسب خیال کریں دے دیں۔ پہلے تو میں نے سوچا 1000 دینار دے دوں، لیکن پھر بے ایمانی نے مجھے ورغلایا کہ 1000 دینار تو بہت زیادہ ہیں، اگر دینے ہی ہیں تو 20 درہم دے کر یہ لال ختیا لو۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ 20 درہم میں تو ایک معمولی موتی بھی نہیں ملتا، تو اتنا بیش قیمت لال کیسے ملے گا جس کی قیمت کم از کم 1 لاکھ سونے کی اشرفیاں ہوں؟ غرض میں نے صندوق کھول کر 20 درہم کے سکے نکالے اور اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے انتہائی حیرت اور تعجب سے پہلے ان 20 درہم کے سکوں کو دیکھا، پھر میری جانب تکنے لگا۔ جناب اعلیٰ، کیا صرف 20 درہم عنایت فرمائیے گا؟ اس نے پوچھا۔ اس لال کی قیمت صرف 20 درہم ہی دوں گا، اور کیا ساری دکان تمہیں دے دوں؟ میں نے ناراض ہو کر کہا، اگر یہ قیمت منظور نہیں تو جاؤ، راستہ ناپو، آ جاتے ہیں صبح صبح پریشان کرنے کے لیے۔ وہ کوئی بہت ہی شریف اور غیرت مند آدمی تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، مجھے سلام کیا اور 20 درہم کی معمولی رقم وصول کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے جھپٹ سے لال اٹھایا، اسے جھٹ سے اپنی تجوری میں بند کر دیا۔ وارے میرے مولا، صبح صبح ہی کیسے زبردست نفع کا دھندا کرا دیا۔ اب میں اسی لال کے عوض 1.5 لاکھ سونے کی اشرفیاں بڑی آسانی سے جب چاہے حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے 2 دن بعد کا ذکر ہے۔ میں منہ اندھیرے اپنی دکان پر آیا۔ اس وقت سارا بازار بند تھا۔ میں ہی ایسا دکاندار تھا جو سورج نکلنے سے بھی پہلے دکان کھولنے کا عادی تھا، تاکہ گاہک سب سے پہلے میری دکان پر ہی آئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے باہر سڑک پر گھوڑے کی ٹاپو کی آواز سنی۔ یہ سمجھ کر کہ شاید کوئی گاہک آیا ہے، میں نے دکان سے باہر جھانکا۔ کیا دیکھا، ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا آتا ہے۔ میری دکان کے سامنے پہنچتے ہی یکا یک وہ گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر گرا اور کوئی آواز نکالے بغیر مر گیا۔ سوار کے گرتے ہی کئی راہگیر اور کام کاج پر جانے والے مزدور اور ایسے ہی دوسرے آدمی دوڑے ہوئے آئے اور آتے ہی مجھے گھیر لیا، کیونکہ بدقسمتی سے میں گھڑ سوار کے گرتے ہی اپنی دکان سے نکل کر اس کے قریب پہنچ گیا تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ جو کچھ اس کی جیب میں ہوگا وہ نکال کر اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ ان لوگوں نے آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ کوئی جوتے مارنے لگا، کسی نے گوسے لگائے، کوئی مجھے لکڑی سے پیٹنے لگا۔ وہ سب ایک آواز ہو کر یہی کہتے تھے کہ گھڑ سوار کو تم نے مارا ہے۔ میں لاکھ دہائی دیتا کہ میں نے اسے مارنا تو ایک طرف ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ آنن فانن لوگوں نے میری مشق باندھ لی۔ میں نے اپنے تاجر بھائیوں اور دوسرے دکانداروں کو مدد کے لیے پکارا جو اپنی اپنی دکانیں کھول چکے تھے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ سب دور کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ دراصل وہ سب میری بے ایمانیوں اور دھوکے سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے اور مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اتنے میں شہر کا کوتوال سپاہیوں سمیت آ گیا، اور وہ بھی مجھ سے جلتا تھا، کیونکہ ایک موقع پر میں نے اس کی بیوی سے سونے کے ایک ہار کے 4 گنا زیادہ قیمت وصول کی۔ کوتوال نے آتے ہی پہلے تو میری خوب ٹھکائی کی، پھر گرفتار کر کے شہر کے حاکم کی عدالت میں لے گیا۔ شہر کا حاکم نہایت بدماش اور بے ایمان آدمی تھا۔
ایک مرتبہ وہ میری دکان پر آیا تھا اور حکومت کا رعب دکھا کر جواہرات لے جانے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے بے عزت کر کے نکال دیا۔ اب جو اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو بہت خوش ہوا، اور یہ سن کر کہ میں نے گھڑ سوار کو جان سے مار ڈالا ہے، فوراً میری سزائے موت کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ میں نے اس کی بڑی منت سماجت کی، بہت قسمیں کھائی کہ میں تو اس گھڑ سوار کو جانتا تک نہیں، نہ میری اس سے کوئی دشمنی تھی، میں اسے بھلا کیوں ہلاک کرتا، مگر حاکم نے میری کسی بات پر کان نہ دھرا اور جلادوں کو بلا کر مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ قتل کے مجرم کو سورج نکلنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، چنانچہ جلاد نے مجھے موت کی کوٹھڑی میں رات بھر کے لیے بند کر دیا۔ میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا کہ یکایک آدھی رات کے وقت کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور شہر کا حاکم اندر داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، وہ اکیلا ہی آیا تھا اور جلاد کو اس نے دروازہ کھول کر رخصت کر دیا۔ جناب، خدا کے لیے مجھ بے گناہ پر رحم کیجیے۔ جھپٹ کر میں اس کے قدموں پر گر پڑا۔ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ حاکم نے کہکا لگایا، تم بہت بدمعاش اور بے ایمان آدمی ہو، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں تو مدت سے اس فکر میں تھا کہ تم کسی طرح میرے پھندے میں پھنسو۔ اب صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ حضور، میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ ایک روز آپ میری دکان پر تشریف لائے تھے اور میں نے آپ سے گستاخی کی، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اکیلے معافی سے کام نہ چلے گا بیوقوف جوہری، حاکم نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا۔ ہم نے سنا ہے تو نے بڑی دولت جمع کر لی ہے، کچھ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے یا نہیں؟ اب میں اس کمینے کا مطلب سمجھا، وہ مجھ سے جان بخشی کی رشوت مانگ رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میری دولت آپ ہی کی ہے جناب، جو حکم کرے پیش کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ ہنس کر بولا، اب آئے سیدھی راہ پر۔ اسی وقت منہ پر کپڑا لپیٹ کر ہمارے ایک آدمی کے ساتھ اپنی دکان پر جاؤ اور 1,00,000 اشرفیوں کے جواہر تھیلی میں بند کر کے اس کے حوالے کر دو۔ پھر صبح ہماری عدالت میں پیش ہونا۔ رحم کی ایک درخواست تمہاری جانب سے عدالت میں دی جائے گی۔ ہم نے چند گواہوں کا انتظام کیا ہے جو یہ گواہی دیں گے کہ تم نے اس گھڑ سوار کو ہلاک نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم تمہاری رہائی کا حکم دے دیں گے اور یوں اس موذی حاکم کو 1,00,000 اشرفیاں اور ہیرے جواہرات رشوت میں دے کر میں نے اپنی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نصیحت پکڑتا اور آئندہ کے لیے دھوکے، فریب اور بے ایمانی سے توبہ کر لیتا، لیکن ہوا یہ کہ پہلے سے بھی زیادہ دولت کمانے کا لالچ بھوت بن کر مجھ پر سوار ہو گیا۔ شہر کے حاکم کو 1,00,000 اشرفیوں کے جو ہیرے میں نے دیے تھے، اس نقصان کو جلد سے جلد پورا کرنے کی دھن لگی ہوئی تھی۔ میں نے طے کر لیا کہ جب تک اتنی رقم نہیں کما لوں گا، ایمانداری کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دوں گا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا، 2 عورتیں زرق برق لباس پہنے دکان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ایک عورت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے اس نے کپڑا اوڑھا رکھا تھا۔ دوسری عورت کے ہاتھ میں ایک خوبصورت تنکوں کی بنی ہوئی ٹوکری تھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ان کی آواز میرے کانوں تک آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ بچے والی عورت نے اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بہت سی سونے کی اشرفیاں نکال کر دوسری عورت کو دیتے ہوئے بولی، یہ اشرفیاں لے جاؤ اور حاجی جلال جوہری کی دکان پر جا کر اسے دے دو، کہنا خانم نے یہ اشرفیاں بھیجی ہیں۔ کل تم جو اس کے ہاتھ سے چند انگوٹھیاں اور ہار وغیرہ لے کر آئی تھی، ان چیزوں کی آدھی قیمت ہے۔ حاجی جلال سے کہنا کہ باقی رقم کل ضرور پہنچ جائے گی۔ اب جن جن زیوروں کی ہمیں ضرورت ہے، حاجی سے کہنا کہ جلد تیار کر دے، کیونکہ شادی میں اب 10 ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ میں یہیں رک کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جلدی اس کا جواب لے کر آنا کہ وہ کب تک نئے زیور تیار کر کے دے گا۔ خانم سے اشرفیاں لے کر دوسری عورت چلی گئی۔ میں نے سوچا
یہ عورت بڑی مالدار معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس نے جیب سے اشرفیہ نکال کر گنے بغیر ہی دوسری عورت کو دے دی تھی۔ ان کے گھر میں کسی کی شادی کی تیاریاں تھیں اور حاجی جلال جوہری سے اسی لیے زیور کی فرمائش کی گئی۔ چنانچہ میں نے بڑے ادب سے ان کو سلام کیا اور کہا، اے معزز خاتون، آپ وہاں سڑک پر کب تک کھڑی رہیں گی؟ یہاں میری دکان میں آ کر بیٹھ جائیے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت کچھ شرمائی، پھر جھجکتی ہوئی آئی اور دکان کے بیرونی حصے میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، معزز خاتون، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ حاجی جلال جوہری سے آپ نے کون کون سے زیور اور کن کن داموں میں خریدے ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حاجی جلال کوئی اچھا تاجر نہیں ہے، وہ زیادہ رقم وصول کرنے کے معاملے میں بہت بدنام ہے۔ اچھا یہ بات ہے، عورت نے حیرت سے کہا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو اس سے بہت سی چیزیں خریدی ہیں، کپڑے، ہیرے، جواہرات اور سونا وغیرہ۔ اصل میں میری چھوٹی بہن کی شادی ہے اور وہ ایک وزیر کے لڑکے سے ہونی ہے۔ 10 دن باقی ہیں شادی میں اور ابھی بہت سارے زیور اور کپڑا خریدنا ہے۔ کل ہم نے حاجی جلال کی دکان سے زیور خریدا تھا، بعض زیورات ہمیں پسند نہیں آئے۔ اس نے کہا تھا 1-2 دن میں عمدہ ہیرے آئیں گے، پھر آ کر لے جائیے گا۔ عورت کی یہ باتیں سن کر میری رال ٹپکنے لگی۔ میں نے سوچا گاہک بہت امیر معلوم ہوتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں اپنے ہیرے جواہر بیچوں تو ہزاروں وارے نیارے ایک ہی دن میں ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے کہا، محترم خاتون، اگر آپ حکم دیں تو میں ایسے نفیس اور قیمتی جواہرات آپ کی خدمت میں پیش کروں جو یہاں کسی جوہری کے پاس آپ کو نہ ملیں گے۔ قیمت کی آپ فکر نہ کیجیے، جس قدر ممکن ہو سکا قیمت میں رعایت کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے خوش ہو کر کہا، ہاں ضرور دکھائیے، اگر پسند آئے تو خرید لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے میں یہ جواہر اپنے مکان پر بھیجوں گی تاکہ میری بہن بھی پسند کر لے جس کی شادی ہونے والی ہے۔ خدا کرے اسے آپ کے دکھائے ہوئے ہیرے جواہرات پسند آ جائیں، پھر تو ہم منہ مانگی قیمت پر بھی خرید لیں گے۔ خانم کی یہ بات سن کر مارے لالچ کے میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے کہا، محترم خاتون، جو ہیرے اور زیور میں آپ کو دکھاؤں گا وہ سب لاجواب اور بیش قیمت ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، پورے بازار میں کسی اور جوہری کے پاس اتنا عمدہ اور نفیس مال نہ ہوگا۔ ہم ایسی چیز آپ ہی جیسے قدردانوں کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں اور ہر آنے والے گاہک کو دکھاتے بھی نہیں۔ ابھی میں یہ چکنی چپڑی باتیں کر ہی رہا تھا کہ دوسری عورت واپس آ گئی۔ اس نے ایک خوبصورت موتیوں کا ہار نکال کر خانم کو دکھاتے ہوئے کہا، حاجی جلال نے یہ ہار تیار کر کے دے دیا ہے اور وہ سلام عرض کر کے کہتا ہے، انشاءاللہ باقی زیور کل پرسوں تک ضرور تیار ہو جائیں گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ قیمت بھی اسے اتنی جلدی نہیں ہے، جب چاہے رقم بھجوا دیجیے گا۔ خانم نے بے پرواہی سے دوسری عورت کی یہ بات سنی اور ہار کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، کیوں یہ بھی کوئی ہار ہے؟ مجھے یقین ہے کہ دلہن اسے کبھی پسند نہیں کرے گی۔ جی تو چاہتا ہے کہ اسے ابھی حاجی صاحب کے پاس واپس بھجوا دوں، مگر یہ خیال کر کے رکھ لیتی ہوں کہ اس سے ہمارا پرانا لین دین ہے۔ اچھا خیر، اب آپ مہربانی فرما کر وہ جواہر دکھائیے جن کا ذکر آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ ابھی لیجئے، میں نے جلدی سے کہا اور تجوری کھول کر ہاتھی دانت کا بنا ہوا حسین ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے کے اندر ہی وہ نادر ہیرے رکھے ہوئے تھے۔ انہی میں وہ لال بھی تھا جو میں نے ایک مصیبت زدہ سے صرف 20 درہم میں ہتھیا لیا تھا۔ دونوں عورتیں حیرت و دلچسپی اور خوشی سے ہیرے دیکھتی رہیں اور ہر ہیرے کی قیمت پوچھتی جاتی۔ میں بھی بلا کہاں چونکنے والا تھا، میں نے بھی خوب بڑھ چڑھ کر قیمتیں بتائی۔ اس لال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خانم نے کہا، کتنا خوبصورت پتھر ہے، کیسی چمک دمک ہے، بھائی یہ تو بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ وہ جناب کیا قیمت ہوگی اس کی محترم خاتون، ایسا پتھر دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، شہنشاہ ترکی کے خزانے کا ہے، وہاں سے ایک شہزادہ نہ جانے کیسے اڑا کے لے آیا،
اور میرے ہاتھ بیچ گیا۔ بس اس کی قیمت نہ پوچھیے، اسے لے جائیے۔ پھر بھی کچھ تو بتائیے نا، اس نے اصرار کیا۔ صرف 2 لاکھ اشرفیاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ اتنی بڑی قیمت سن کر وہ مایوس ہو جائے گی، لیکن اس نے خوش ہو کر کہا، صرف 2 لاکھ اشرفیاں؟ ہمیں یہ قیمت منظور ہے۔ ان داموں تو یہ لال بے حد سستا ہے۔ قصہ مختصر، اس خاتون نے لال کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے جواہرات اور موتی بھی پسند کیے۔ میں نے اس کے پسند کیے ہوئے جواہر اسی ہاتھی دانت کے ڈبے میں احتیاط سے رکھ دیے۔ اس کے بعد خانم نے مجھ سے کاغذ اور قلم مانگا۔ میں نے دونوں چیزیں پیش کی۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھ کر جواہر کے ڈبے سمیت اپنی ساتھی عورت کو دیا اور کہنے لگی، اب تم جلدی سے یہ جواہر گھر لے جا کر بہن کو دکھا لاؤ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان میں سے کئی موتی اور ہیرے وہ ناپسند کر کے واپس بھیج دے گی، لیکن یہ لال اسے ضرور پسند آئے گا۔ جب تک تم واپس آؤ میں یہیں دکان پر بیٹھتی ہوں۔ یہ کہہ کر مجھ سے بولی، جناب اگر آپ کو بھروسہ نہ ہو تو اپنا کوئی آدمی اس عورت کے ساتھ ہمارے مکان پر بھیج سکتے ہیں۔ جی نہیں محترم خاتون، میں نے جلدی سے کہا، یہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ پر مجھے اعتماد ہی اعتماد ہے۔ نہایت اطمینان سے یہ جواہر اپنے گھر پسند کروانے کے لیے بھجوا دیجیے۔ غرض دوسری عورت جواہر کا ڈبہ لے کر چلی گئی اور خانم میری دکان پر بیٹھی رہی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یکا یک 2 راہ گیروں میں میری دکان کے عین سامنے کسی بات پر تکرار ہوئی۔ پہلے تو وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے تلواریں نکال لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تماشائیوں کا ایک ہجوم میری دکان کے آگے جمع ہو گیا۔ اتنے میں کوتوال سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوا اور اس نے آتے ہی دونوں لڑنے والوں کو گرفتار کر لیا اور حاکم کی عدالت میں لے کر چلا گیا۔ ارد گرد کے چند دکانداروں کو بھی گواہی دینے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ جھگڑا عین میری دکان کے سامنے ہوا تھا، اس لیے کوتوال نے زبردستی مجھے بھی گواہی کے لیے دوسرے لوگوں میں شامل کر لیا۔ جب میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی اور گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر خاتون، جو اس وقت تک اطمینان سے اپنے بچے سمیت دکان ہی میں بیٹھی تھی، مجھ سے کہا، جناب اب حاکم کی عدالت میں جا کر گواہی دے آئیں، میں یہیں بیٹھتی ہوں۔ چلتے چلتے میں نے پڑوس کے ایک دکان پر بیٹھنے والے کسائی سے کہا کہ وہ عورت جو میری دکان پر بیٹھی ہے ذرا اس پر نگاہ رکھنا۔ کسائی کو کچھ خبر نہ تھی کہ معاملہ کیا ہے اور وہ عورت دکان پر کس لیے بیٹھی ہے۔ اس نے سوچا شاید اس لیے دکان کی نگرانی کو کہتا ہے کہ وہ عورت کوئی چیز نہ اٹھا لے۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ عورت پر نگاہ رکھے گا۔ حاکم کی عدالت میں گواہی دے کر جب میں واپس اپنی دکان پر آیا تو دور سے ہی یہ دیکھ کر دل دھک دھک کرنے لگا کہ وہ خاتون دکان پر نہیں ہے، البتہ اس کا ننھا سا بچہ ایک کمبل میں لپٹا ہوا گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے کسائی سے پوچھا، وہ عورت کہاں گئی؟ اس نے کہا، تمہارے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تھوڑی دیر کے لیے حاجی جلال جوہری کی دکان پر ایک کام سے جا رہی ہوں، اپنا بچہ یہیں چھوڑے دیتی ہوں، تم مہربانی کر کے اس کا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اسے گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ بہت دیر ہو گئی، کسائی نے جواب دیا۔ میں نے دکان میں جا کر کمبل میں لپٹے ہوئے بچے کو دیکھا تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ چینی اور مٹی کا بنا ہوا کھلونا تھا۔ میں نے اس وقت شور مچایا اور دوڑا بھاگا کہ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، لیکن اس فریاد کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ وہ فریبی عورتیں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کسائی کو غصے میں گالیاں دی اور کہا، جب میں نے کہہ دیا کہ عورت پر نگاہ رکھنا تو تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ کسائی نے جواب دیا، میں تمہارا نوکر نہیں تھا جو اپنا کام چھوڑ کر عورت کو دیکھتا رہتا۔ اس کا جواب سن کر میرا پاگل پن انتہا کو پہنچنے لگا۔ لپک کر اس کے دکان سے گوشت کاٹنے کا چھرا اٹھایا اور اس پر حملہ کر دیا۔ کسائی بری طرح زخمی ہو گیا اور وہیں مر گیا۔ یہ دیکھتے ہی لوگ دوڑے دوڑے آئے، مجھے پکڑ کر حاکم کی عدالت میں لے گئے۔ حاکم نے سارا قصہ سن کر حکم دیا کہ اس بے رحم جوہری کو جلاد کے حوالے کیا جائے۔
لیکن لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ یہ شخص پاگل ہو چکا ہے، اسے جان سے مارنا درست نہیں، اس کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ اس کی مال و جائیداد و اسباب ضبط کر کے اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ مشورہ حاکم کو بہت پسند آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ میرے تمام مال اسباب، مکان، دکان ضبط کی جائے، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں۔ حاکم کے کارندوں نے سب کچھ چھین کر مجھے شہر بدر کر دیا۔ میں خوب رویا پیٹا مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ 10 روز تک میں شہر کے باہر ویرانے میں بھوکا پیاسا ننگ دھڑنگ آسمان کے نیچے پڑا رہا۔ 11ویں دن جب بھوک پیاس کے ہاتھوں میری جان لبوں پر تھی تو صحرا کی جانب سے ایک اونٹ سوار آیا اور میرے پاس آن کر اونٹ سے اترا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے کھجوریں دی، پینے کو پانی دیا اور پہننے کو کپڑے کا ایک جوڑا دیا۔ کھجور کھا کر پانی پی کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیوں میاں جوہری، تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھی لیکن کچھ یاد نہ آیا اور اسے کہا، دیکھا تھا، البتہ صورت جانی پہچانی لگتی تھی۔ میں نے کہا، بھائی ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اس سے پہلے کہیں دیکھا ضرور ہے مگر یاد نہیں آ رہا۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، میاں جوہری، تمہیں وہ پھٹے حالوں آدمی یاد ہے جو ایک روز صبح صبح تمہاری دکان پر ایک لال بیچنے کے لیے آیا تھا اور تم نے 20 درہم کے بدلے میں وہ بیش قیمت لال اس سے خریدا تھا؟ دہشت کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے شک یہ اجنبی وہی تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے قدموں پر سر رکھنا چاہا لیکن وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے مخمل کی ایک تھیلی نکال کر اس کا منہ کھولا۔ تھیلی کا منہ کھلتے ہی اس میں سے سینکڑوں ہزاروں ویسے ہی لال نکل کر زمین پر بکھر گئے جیسا ایک لال اس اجنبی نے 20 درہم میں میرے ہاتھ بیچا تھا۔ اجنبی نے کہکا لگا کر کہا، میاں میں تمہاری دیانتداری اور ایمانداری پرکھنے کے لیے خستہ حال بن کر تمہاری دکان پر گیا تھا۔ اگر تم بے ایمانی نہ کرتے، مجھے اس لال کی صحیح قیمت ادا کرتے تو میں انعام کے طور پر یہ تھیلی تمہیں دے دیتا، مگر تم نے بے ایمانی اور دھوکے سے کام لیا۔ اس کا نتیجہ بھی تم نے دیکھا کہ سب کچھ تم سے چھن گیا اور تم اس حال کو پہنچ گئے۔ حضور آپ کون ہیں؟ میں نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، میں جنوں کا بادشاہ ہوں، کئی ہزار جن میرے غلام ہیں۔ میرا مشغلہ ہے کہ میں سارا دن شہروں میں گھومتا ہوں۔ جو شخص مجھے محنتی، ایماندار اور سچا دکھائی دیتا ہے اس کی خدا کے حکم سے مدد کرتا ہوں۔ میں نے ہی تمہارے باپ کی مدد کی تھی اس لیے کہ وہ سچا اور بھلا آدمی تھا، لیکن تم نے فریب اور دھوکے پر کمر باندھ لی، اس لیے تمہیں سزا دینا ضروری تھا۔ جنوں کے بادشاہ کی یہ بات سن کر میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کرو اور آئندہ عہد کرتا ہوں کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دوں گا، کسی سے فریب نہیں کروں گا، میری دولت واپس کر دی جائے۔ لیکن یہ رونا دھونا سب بیکار گیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جنوں کا بادشاہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن در در بھیک مانگنا میرا مقدر ہے۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں بھی جواب دے گئی اور میں اندھا ہو گیا۔ اب تبریز کے بازاروں اور گلی کوچوں میں بھیک مانگتا ہوں اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میرا حال دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ جو شخص بھی سچائی، دیانت اور ایمانداری کا راستہ چھوڑ کر دھوکے اور فریب اور بے ایمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ ہمیشہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ خدا میرے گناہوں کو معاف کرے اور میری خطائیں بخش دے۔ پیارے دوستو، یہ تھی کہانی اندھے فقیر کی۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔